رسول کو ٹکٹ دیا تھا جو حاصل بزن جو مرحوم کی جگہ پہ الیکشن لڑ رہا تھا، تو اس کو بھی قلم نہیں، اس کو وہ بھی فے پہ ہے، یعنی سرکاری طور پہ جو ٹکٹ دیا گیا. تو اس وقت سے پھر جب یہ مسئلہ ذرا بلوچستان کے ساتھیوں نے اٹھایا، وہاں کے پی کے میں ہمارے مولانا شجاع الملک صاحب اور مولانا گل نصیب خان صاحب اور صدر وحید صاحب اور اس قسم کے جو سرکردہ اور چیدہ ساتھی تھے، انہوں نے اٹھایا. تو پھر جا کر کے کامران مرتضیٰ صاحب نے درخواست جمع کی اور اس میں موقف اختیار کیا گیا کہ یہ الیکشن کمیشن نے از خود کیا ہے، حالانکہ اس میں کلیریکل غلطی ہے. حالانکہ مولانا کے دستخط سے خط موجود ہے، مولانا قمر الدین صاحب کے دستخط سے جو نائب امیر ہے اس کے دستخط سے خط موجود ہے، جو جنرل سیکرٹری ہے عبدالغفور سعیدری صاحب اس کے دستخط سے خط موجود ہیں اور اس میں گروپ ہے. اور اب مولانا شجاع الملک صاحب نے ایک پیٹیشن الیکشن کمیشن فائل کروائی ہے کہ یہ کلیریکل غلطی نہیں ہے بلکہ یہ تو باقاعدہ رجسٹر ہے، اور جب ایک نام سے جماعت دوسرے نام رجسٹر کیا جاتا ہے تو جنرل کونسل کی قرارداد کی پاس کرنا ضروری ہے، اور کیونکہ یہ دستوری آئینی مسئلہ ہوتا ہے اور ہمارے دستور میں غالباً دفعہ نمبر 5 کا ذیلی شق نمبر 12 ہے، دفعہ نمبر 12 کا ذیلی شق 5 ہے، مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ ہمارے دستور میں ترمیم 2/3 اکثریت مرکزی مجلس عمومی سے ہوگی. تو اس وجہ سے جو اعلان حافظ کے عہدے کے خاتمے اور پھر رکنی خاتمے کیا گیا، یا مولانا گل نصیب خان صاحب کا یا شجاع الملک کا یا میرے بارے میں، جب ہم فضل الرحمان میں ہے نہیں، یعنی گروپ میں ہم نہیں ہیں، جمعیت علماء پاکستان کے ارکان تھے، ہیں اور رہیں گے، تو ہم اس پہ سوچیں گے کہ کیا ہم مولانا صاحب کو نوٹس دیں کہ آپ کس دستور کے مطابق جو جمعیت علماء اسلام پاکستان کے ساتھ ہیں ان باقاعدہ نام، ولدیت، قومیت، سکونت، اس کے جماعتی عہدے پرانے یا نئے، اگر کوئی عہدہ وہ اس کا شناختی کارڈ اور اس کا ٹیلی فون نمبر، اور صدر وحید صاحب نے شاید تجویز پیش کی تھی کہ اگر فوٹو سٹیٹ ہو سکے، اور انشاءاللہ ہر ضلع میں ہم رابطہ مرکز کھولیں گے. کل تو روب اور شیرانی ضلع کے مشترکہ طور پہ انہوں نے مرکز کھولا ہے، جو ہمارے کے پی کے ذمہ دار ساتھی جو اس وقت حضرات کے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، ان کا بھی یہی موقف ہے کہ ہم اپنے کے پی کے میں بھی اسی تعارف کرا دیں. پیر عالم زیب شاہ ہیں، یہ ایبٹ آباد کے ہیں. مولانا شجاع الملک صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں کے پی کے رہ چکے ہیں، مردان کے ہیں. گل نصیب خان صاحب تو آپ سب کو پتہ ہے سینیٹر بھی رہ چکے ہیں اور امیر بھی ہیں. اور صدر عبدالوحید صاحب جو ہیں وہ سالار رہ چکے ہیں. شجاع الملک حافظ فضل محبوب صاحب ہیں، یہ بھی ڈاکٹر شہاب صاحب صوبائی عاملے کے ارکان بہت سارے خیبر پختونخوا کے ہیں. ان کا بھی موقف یہ ہے کہ ہم جائیں گے تو یہی طریقہ اپنائیں گے، اور انشاءاللہ تربیتی اجتماع ہم کریں گے بلوچستان کی سطح پر بھی اور خیبر پختونخوا کی سطح پر بھی، اور انشاءاللہ جماعت کے تشکیل. آپ نے میرے خیال میں جب دھرنا تھا اور آزادی مارچ کے نام سے کراچی سے روانہ ہوئے تھے تو میں نصیر آباد میں تھا. آپ ہی برادری نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا جیسے گئے ہیں اسی طرح آئیں گے. اس وقت کیا تھا وہ آپ نے نہیں سنا تھا.
اور پھر یہی جب میں کراچی میں تھا تو ہمارے ایک ساتھی ہیں حافظ منصور صاحب جو ابھی یہاں موجود ہے ہب میں، تو اس کے گھر پہ پریس کانفرنس تھی، مجھ سے پوچھا گیا کہ پی ڈی ایم کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں نے کہا ایک ہی قوت ہے جس کا ہاتھ حکومت پر بھی ہے اور اپوزیشن پر بھی ہے، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے مناسب نہیں لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندرونی اختلافات میں سیاسی زعما کوئی کردار ادا کرے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم پر ہاتھ کس کا تھا؟ مولانا صاحب پی ڈی ایم کا کیا مطلب آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی جو ہے اب وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو ہے وہ تبدیلی لائے اسمبلی کے اندر، یعنی وزیر اعظم کو ہی ہٹایا جائے، کہ اس سے پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ نظام کو ہم لپیٹ دیں اور نئے انتخابات کی جانب جائیں۔ کہ دو پارٹوں کا کردار ملک کے توڑنے کے لیے ادا کریں گے، میں نے یہ کہا تھا، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایک ہی قوت ہے جس کا ہاتھ اپوزیشن پر بھی ہے اور اسی قوت کا ہاتھ حکومت پر بھی ہے، تھا کہ یہ ان کا ہر ایک ان کی جو مخاصمت ہے یہ برائے مفاہمت ہے، کوئی ہدف ان کا نہیں ہے کہ کوئی قومی مقاصد ہیں یا کوئی۔ آپ بتائیں کہ وہ جو کہتے ہیں جو میثاق ہے ان کا کہ ہم الیکشن کمیشن کو آزاد کریں گے، ہم عدلیہ کو آزاد کریں گے، ہم پریس کو آزاد کریں گے، یہ ساری آزادیاں ان کے امکان میں ہیں؟ آپ اس کو سچ سمجھتے ہیں؟ یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے والی بات ہے۔ کرانی صاحب، آپ نے کہا کہ سوچ رہی ہے آپ کی بات جمعیت علماء اسلام پاکستان کے نام سے رجسٹر تھی اور ہے، مولانا صاحب کو خلاف آئین اقدام کے بارے میں نوٹس دی، تو نوٹس دینے کے لیے جو مرکزی ہے اس سے کتنے ارکان آپ سے رابطے میں ہیں اور کتنا ٹائم دیں گے ان کو نوٹس کے لیے؟ میں نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے، ابھی تو نہیں ہے، جب وقت آئے گا تو پھر ہم آپ کو بتا دیں گے کہ یہ نوٹس ہے، اب ہم جاری کریں گے۔ مولانا صاحب، آپ نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے متعلق ایک بیان دیا تھا، کیا آپ آج بھی اس پہ قائم ہیں یا آپ؟ جی میں قائم ہوں، میں کبھی باتوں سے پھر گیا ہوں؟ آپ کو کوئی ایسی تاریخ یاد ہے کہ میں نے کوئی بات کی اور اس سے پیچھے ہٹاؤں؟ یہ تو میری بات کوئی آج کی نہیں ہے، یہ تو 1999 میں جب یاسر عرفات مرحوم پاکستان آ رہے تھے اور میں اسمبلی میں تھا، جب چیئر سے اعلان ہوا کہ یاسر عرفات آئیں گے 24 جون کو 2099 میں اور وہ مشترکہ پارلیمنٹ سے خطاب کریں گے، تو اس وقت بھی میں نے اس پہ اعتراض اٹھایا تھا اور مولانا عبدالستار نیازی صاحب اٹھے اور میری مخالفت کی اور مجھ پہ مائک ہے وہ بند کیا۔ میں نے کہا مائک تو آپ بند کر دو لیکن میرے منہ پہ کون ہاتھ پکڑے گا؟ میں تو اس حق میں ہوں کہ بالفور کی جو تجویز تھی 2 ریاستوں کی، اب یہ کون سا منطق ہے کہ آپ کو کوئی حصہ ملے اور آپ اس کو دعوے میں ڈال دیں؟ تو وہ بالفور کے تجویز میں تھا کہ یروشلم جو ہے وہ یعنی مشروط ہوگا، یہی آپ دیکھیں 1948 میں انہوں نے اعلان کیا اسرائیل نے، اور یاسر عرفات نے انکار کر دیا، اور خنریزی شروع ہوئی جب عرب اور اسرائیل کی جنگ ہوئی تو مصر کے اس نے ہتھیار لیا، اردن کو بھی اس نے قبضے میں لیا، فلسطین کے علاقوں کو بھی قبضے میں لیا، اور شام کو گولان کی پہاڑیاں بھی قبضے میں لی، پھر ہر ایک اپنے اپنے علاقے کو چھڑانے کے لیے پاپڑ پیلتے رہے۔ یہی تقریر تو پی ڈی ایم کے جیسے کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، بہت سارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اس حکومت نے جو دینیات کی کتابیں ہیں مختلف اسکولوں میں اس میں ترامیم کی ہیں، اس حوالے سے آپ علماء کیا کہتے ہیں کہ اس حکومت کو اتنا حق ہے کہ وہ جہاد یا دوسرے دینی ترامیم ہیں وہ کرے؟ آپ بتائیں کہ یہ جو خنریزی ہے یہ امریکہ کی ضرورت ہے یا اسلام کی ضرورت ہے؟ تو امریکہ کی ضرورت کے لیے کوئی جہاد ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے؟ میں تو یہی کہتا ہوں کہ خنریزی امریکہ کی اپنی ضرورت ہے، اور وہ کہتا ہے کہ دنیا پر جنگ مسلط رکھنا میرے وجود اور بقا کی ضرورت ہے، اور اگر امریکہ پوری دنیا کو فتح نہ کریں تو امریکن چلتی پھرتی لاشیں ہوں گی، اور اگر دنیا میں کوئی بھی مملکت اپنے فیصلے خود اپنی آزاد۔ شکریہ۔
नहीं कोई शौक हो तो पूछ लेता है कि बता दे। कुछ बात करते हैं तो अच्छा जी, हाफिज जनाब शुजाउल मुल्क साहब जो है वो इंशाअल्लाह आइंदा तर्जुमानी करेंगे। उनके शुजाउल मुल्क साहब हमारे जो MNA भी रहे हैं जनरल सेक्रेटरी पख्तूनख्वा के, तो वो इंशाअल्लाह आइंदा मीडिया के साथ राबिते में भी रहेंगे, तर्जुमानी भी करेंगे। बाकी एक गुजारिश है, कश्मीर में जमीयत उलमा इस्लाम ने एक पिटीशन दाखिल की थी और इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद कश्मीर ने दोनों जमातों पे दोनों की रजिस्ट्रेशन मनसूख की है। और ये एक ऐसी नज़ीर है कि वहाँ पर भी उन्होंने ये कहा था कि धांधली हुई है। हमारा जो बुनियादी अगर एक नुक्ते में आप समझेंगे तो ये है कि जिस तरह PDM या तमाम सियासी जमातें चाहती हैं कि मुल्क में फेयर इलेक्शन हो, आज़ादाना तौर पर हो, हम चाहते हैं कि हर पार्टी में और ख़ुसूसन जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान में भी नेशनल पार्टी में मौरूसियत है, जमीयत उलमा इस्लाम फे में मौरूसियत है। इस मौरूसियत के हवाले से अजीब बात है कि PDM में जितने लोग हैं, जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि जनाब वो जमहूरियत के हवाले से जो है जद्दोजहद कर रहे हैं, तो आप पूरे मुल्क में 2.5 साल से धरना दे रहे हैं कि यहाँ पर फेयर इलेक्शन हो, लेकिन अपनी पार्टी में फेयर इलेक्शन के लिए क्यों नहीं जाते आप? आपके जितने भी लोग हैं, अगर एतजाज़ हसन है, अगर रज़ा रब्बानी है, दीगर लोग हैं वो पीछे खड़े हैं और बिलावल और आसिफा जो है वो आगे खड़े हुए हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे कि राजा ज़फ़र बरक है, खाकान अब्बासी है, आसान इकबाल है, ख्वाजा आसिफ है, वो पुराने लोग पीछे खड़े हैं और मरियम हैं। हम कहते हैं कि आप फेयर इलेक्शन कराएं, मौलाना फजल रहमान से आते हैं फेयर इलेक्शन में, ठीक है, कोई और आता है, ठीक है, उसके मुताबिक चला जाए। इसलिए हमारा एक ही है जो PDM जो दावा करती है उसको पूरा करें। दूसरी बात मैं अर्ज़ करूँगा कि हमने कोई 1 माह से जो बातें की थी, मैंने आपके सामने मीडिया के आप सारे लोग हैं, मैंने कहा था कि इस्तीफ़ा नहीं देंगे, इस्तीफ़ा ख़त्म हो गया, कहा था कि मार्च नहीं करेंगे, मैंने कहा था कि ये सिंध असम्बली नहीं तोड़ेंगे। ये तमाम बातें जो 1.5 माह 2 माह पहले आपके सामने की थी, हम कोई पेशेंगोई करते हैं लेकिन हालात का हमें इदराक था। और अब आप देख रहे हैं कि पहले एक होता था आपके फ्रूट, तो ख़ुद बिलावल कर रहे हैं, उन्होंने बाई इलेक्शन का फैसला किया और फ़ौरन पूरा PDM को उन्होंने उस पर मजबूर किया। असम्बली में यानी अगर आप असम्बली में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते हैं तो उसका मतलब ये है कि आपने पूरी इमारत गिरा दी, क्योंकि आप कहते हैं कि ये असम्बली नाजायज़ है, तो उस नाजायज़ असम्बली में आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर जो नया वज़ीर आज़म लाएंगे तो वो कैसे पाकबाज होगा और कैसे सही होगा। तो इसलिए हम समझते हैं कि जो बातें ये चंद लोगों ने की थी अपने पार्टी के अंदर, और आपका ये सवाल कि पहले आप क्यों नहीं कर रहे थे, एक दोस्त ने कहा बिल्कुल ये बात 2007 से आपको पता है, आप मीडिया में है, आपका जलसा हुआ था, मैं उसमें मौजूद क्यों नहीं था, हालांकि मैं दीगर जलसों में मौजूद रहा था। और फिर नवाज़ शरीफ ने जो बयानिया दिया, मीडिया ने मुझसे पूछा, मैंने कहा ये हमारा बयानिया नहीं है, उसकी पादाश में मुझे निकाला नहीं गया। वो इसलिए कि मौलाना बड़े होशियार हैं, चालाक है, वो समझते हैं कि इस तरीके से जो आपने सवाल किया कि आपको इस वक्त क्या क्यों निकाल, हम निकले नहीं हैं। अगर हम इस वक्त इस्तीफ़ा देते, अगर इस वक्त हम पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ बात करते तो फिर हम मोरद इल्ज़ाम थे। हमने कहा कि क्या नवाज़ शरीफ साहब जो बीमारी का हमारे आज़ादी मार्च के बेनिफिट के तौर पर उन्होंने अपने तमाम टेस्टों में इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर जालसाज़ी की और लाहौर के सर्विसेज अस्पताल के टेस्ट के बाद वो चले गए, 11 महीने तक रिकॉर्ड पे वो खामोश रहे। 11 महीने अगर हम आज़ादी मार्च न देते नवाज़ शरीफ आज भी जेल के अंदर सड़ रहा होता। इसलिए हमने मौलाना फजल रहमान से गुजारिश की कि हमारे जनरल सेक्रेटरी मौलाना हैदरी साहब ने
کہ وہ مال لگائیں گے اور ہم جان لگائیں گے. تو ہم نے کہا کہ ہمارے ورکروں کی جان نہیں ایسی ہے کہ آپ لگائیں. آپ نے دیکھا کہ پورے ملک سے ہزاروں ہمارے لوگ پہنچے، لیکن وعدے کے باوجود مسلم لیگ والے نہیں آئے. وعدے کے باوجود جو ہے وہ پیپلز پارٹی والے نہیں آئے. اس کے بعد اب پی ڈی ایم نے 20 ستمبر آپ تاریخ دیکھیں، اس میں ایک باقاعدہ معاہدے پہ دستخط کیے ہیں، اور اس میں پیغام کیا کہتے ہیں وہ میثاق پاکستان کے نام سے اس میں کہا تھا کہ ہماری یہ آپشن ہے. میں نے اسی دن کہا تھا کہ اس پہ دستخط کیے ہیں. زرداری صاحب بھی اس میں صاحب اس نے بھی فرمایا، وہاں سے نواز صاحب نے بھی جو ہے میڈیا اس کے ذریعے فرمایا. لیکن نہ یہ استعفیٰ دیں گے، نہ یہ اسمبلی توڑیں گے، نہ سندھ اسمبلی چھوڑیں گے. اب یہ تمام تر فیصلوں کے باوجود انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں، اب کل جو فیصلہ آیا ہے کہ ہم نو کانفیڈنس دیں گے. آپ لوگ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں کہ نو کانفیڈنس پیش کرنے کے بعد، اس کا اعلان کرنے کے بعد، پی ڈی ایم کا پورا بیانیہ جو وہ کہتے ہیں کہ یہ اسمبلی غلط ہے اور دھاندلی کی پیداوار ہے، تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ نو کانفیڈنس آپ لا رہے ہیں. یہی بات ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو اجلاس میں کی کہ اگر یہ اسمبلی آپ کہتے ہیں غلط ہے تو آپ نے صدارت کا الیکشن اس پہ کیوں لڑا، اور اگر آپ صدر بنتے تو پھر یہ اسمبلی ٹھیک تھی. اگر آپ کا بیٹا ڈپٹی اسپیکر بنتا. یہ جو تضادات ہے، ان تضادات کا طرف ہم نے پارٹی کے اندر اشارہ کیا، پارٹی کے اندر بیٹھ کر ہم نے بات کی. ہمیں اس کی پاداش میں باہر پھینک دیا گیا ہے، اور اس لیے انہوں نے پھینکا کہ اس وقت ہم کہیں گے لوگوں کو کہ جناب دیکھو ہم تو بالکل کامیاب ہو رہے تھے اور انہوں نے ہمارے پیٹھ میں چھرا گھونپا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے نواز شریف صاحب کے بیانیے کے خلاف ڈٹ کر یہ کہا تھا کہ یہ بیانیہ ملک و ملت کے خلاف ہے، اور یہی بات بلاول نے کی ہے، یہی بات آصف زرداری نے کی ہے، تو میرے ساتھ مولانا شیرانی کو کیوں نتی کر کے نکالا تم نے؟ پھر میرے ساتھ مولانا گل نصیب کو نتی کر کے کیوں نکالا؟ پھر تم نے میرے ساتھ ہی مولانا شجاع الملک کو کیوں نکالا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان 4 لوگوں سے جو وہاں جا کر آپ کے ان حوالوں سے اجلاسوں میں لڑتے رہے تھے، آپ ان سے جان چھڑانا چاہتے تھے، لیکن ایسے وقت میں جان چھڑانا چاہتے تھے کہ سارے ورکروں کو کہا جائے کہ جناب عین تحریک کے وقت انہوں نے ہمارا ساتھ چھوڑا. مفتی محمود صاحب کے انتقال کے بعد مولانا فضل الرحمان کو آپ لوگوں نے ہی امیر بنایا تھا. نہیں یہ بات نہیں. دیکھیں موروثیت 2 بات ہے. موروثیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی شخص کو پارٹی بنا دے. ہمارے جب مولانا محمود دنیا سے چلے گئے باقاعدہ الیکشن ہوا تھا، مولانا عبید اللہ انور صاحب تھے، سب نے ووٹ ڈالا تھا. یہ اور بات ہے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی ہماری جنرل کونسل کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے مولانا فضل الرحمان کو ہم نے ووٹ دیا تھا، یہ مانتے ہیں. ہم نے جنرل سیکرٹری تھا، امیر نہیں تھا. امیر نہیں تھا، وہ جنرل سیکرٹری تھا. امیر نہ مولانا مفتی محمود تھے اور نہ مولانا فضل الرحمان تھے. جب مولانا فضل الرحمان صاحب امیر بننے لگے تو ساتھیوں نے مولانا شیرانی کا نام پیش کیا. 3 دن تک آپ کو میڈیا کو پتہ ہے، سارے اروائی کی اس میں ابھی تک موجود ہے فوٹیج. 3 دن تک پاور میں وہ اجلاس مولانا نے روک کے رکھا اور مجبور کیا ان کو اور ساتھیوں کو کہ مولانا کا واپس نام لے لیں، کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ بلا مقابلہ نے اپنے آپ کو منتخب کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک ایسے ترمیم لائے دستور میں کہ میں زندگی بھر کے لیے جو ہے معرفت کی. یہ تمام باتیں ریکارڈ پر ہے اور باقاعدہ طور پر ہم نے یہ باتیں کی ہے، لیکن ہم چاہتے تھے کہ میدان کی اگر ہماری لڑائی ہے اس اکھاڑے کے اندر، میدان کے اندر تھے. ہم میدان نہیں چھوڑا، ہم نے پارٹی نہیں چھوڑی. 2007 سے لے کر 2020 تک کوئٹہ چاغی مجھے نہیں دیا، میں نے پارٹی چھوڑی. سینٹ میں مجھے نہیں لے گیا، میں نے پارٹی چھوڑی. مجھے کوئی عہدہ نہیں ملا، آپ سب شاہد ہے، میں نے پارٹی چھوڑی نہیں. اور نہ آج ہم نے چھوڑی ہے اور نہ ان کو ہم چھوڑیں
ये जो पार्टी से हमें निकालने की बात करती है। अब नजरियाती से साहब आपका वापसी इत्तेहाद का हो चांस सकता है? है? जी, जमीयत नजरियाती से आपका इत्तेहाद हो सकता है? मैं कहता हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब को भी आना पड़ेगा इधर, अगर किसी ने वाकई आना है। हाफिज साहब वापसी का चांस है आपका या नहीं है? जी, वापसी का चांस है? उनके लिए वापसी का दरवाजा खुला है। हम तो अपनी जमात में शुक्रिया 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 जी।